اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا بعثت معلما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ہر گھڑی اپنی امت کی فکر کیا کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی لمحہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی امت کو نہیں بلایا اور نہ ہی اپنی امت کو پیچھے چھوڑا ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، ہم کلام ہونے کے لیے گئے، تو یہ وہ گھڑی تھی کہ خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو تھے، ان میں سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف رکھ کے باقی جو انبیاء تھے، جہاں میرے نبی پہنچے باقی نبیوں نے وہاں تصور بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے فیس ٹو فیس ہوئی ہے، آمنے سامنے ہوئی ہے، اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے ان کی ملاقات ایسی نہیں تھی۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ جی آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ آپ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے فیس ٹو فیس، ایسے کر لیتے ہیں کہ میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر کر رکھ دیتا ہوں، اگر اس پہاڑ نے برداشت کر لیا تو آپ مجھے دیکھ سکو گے، اگر نہ برداشت کیا تو نہیں دیکھ سکو گے۔ تو پھر ہوا یہ کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے نا، یہ ایک ایسا نظام تھا کہ بندے کو اگر آپ کی خوشی کے مطابق آپ کو ایک چیز مل جائے اور انسان اچانک اس کو مل جائے تو انسان کو کتنی خوشی ہو جاتی ہے، کتنا وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ خوشی آتی ہے نا تو خوشی میں کئی بھول جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، اب دیکھیں اکثر لوگ گرا کرتے ہیں یار وہ شادی تھی آپ نے ہمیں بلایا نہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا یار آپ کی شادی تھی آپ نے ہمیں بلایا نہیں ہے، ہمیں بھول گئے یار، میں آپ سے ناراض ہوں۔ یا ناراض ہونا بنتے نہیں ہے، کیوں کہ جب شادی کے موقع ہوتے ہیں نا، شادی کے یہ اس پہ خوشی کا موقع آ جاتا ہے، خوشی کا، اور خوشی میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ یاد رہتے ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، یقین مانو اکثر قریبی لوگ رہ جاتے ہیں شادیوں میں، کیوں کہ انسان بھول جاتا ہے، حالانکہ اس کی جناب کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم بلائیں گے، مگر اچانک اس بیچارے کے ذہن سے نکل جاتا ہے اور وہ بیچارے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قطعاً ناراض ہونے کی، اگر کسی نے شادی بھی نہیں بلایا تو اس میں ناراضگی والی کوئی بات نہیں۔ خیر میں بات بتا رہا تھا کہ خوشی کا اگر کوئی لمحہ آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ لمحہ آ گیا تو اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے کہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے جب بات شروع کی نا، اس وقت بھی اپنی امت کی بات شروع کی، کہ اللہ جی میری امت، بس سب سے پہلے یہ بات۔ پھر جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا آخری وقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں ملنے کے لیے، اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں ہم۔ کہا کہ میں اللہ سے ضرور ملنا چاہتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے، مگر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کر آئے کہ اللہ جی میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کی رہنمائی سرپرستی یہ کون کرے گا، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کون کرے گا۔ اللہ سے گئے تو اللہ نے کہا اسرائیل علیہ السلام کو ان کو کہہ دیجیے کہ آپ کے جانے کے بعد ہم آپ کی امت کے رکھوالے ہیں، اور آپ جس طرح ان کے لیے رحمت العالمین تھے اسی طرح ہم بھی ان پر رحمت برساتے رہیں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے آخری وقت میں اپنی امت کے لیے کہا۔ تیسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب موت کی کیفیت کو دیکھا، حالانکہ نبیوں پر جو موت طاری ہوتی ہے نا، وہ ہماری جیسی موت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہمارے جیسے ان کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ویسے ان کی کیفیت نہیں ہوتی، ان کی کیفیت ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا موت کے وقت میرے جو امتی ہے کیا ان کو بھی تکلیف ہوگی ایسے؟ تو کہا کہ اسی طرح ان کی تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس وقت اپنی امت کے لیے دعا مانگی، اللہ جی اگر کوئی سختی ہے مجھ پر رکھ دینا مگر میری امت پہ نہ رکھنا، اگر کوئی سختی ہے تو مجھ پر رکھ دینا مگر میری امت پہ نہ رکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے محبوب پر سختی لائیں گے، وہ تو اللہ کے محبوب تھے نا، وہ تو مکرم نبی تھے، شفیع نبی تھے، تو ان پر تو سختی نہیں، مگر امت کے لیے مانگا، امت کے لیے۔ اور بہرہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، ان کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے تہجد کے اوقات میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. حضرات صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی اس جنازے کو دیکھا تو ساتھ ہی ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو جنازہ ہے نا یہ کافر کا ہے, یہ مسلمان کا نہیں ہے. اللہ کے نبی اس جنازے کو دیکھ کے رو پڑے, اس کافر کے جنازے کو دیکھ کے رو پڑے. تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں, آپ کیوں اپنے آنسو بہا رہے ہیں, آپ کیوں غمگین ہو رہی ہے؟ تو ایک کافر کا جنازہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اسی وجہ سے غمگین ہوں کہ یہ کافر ہو کے مرا, یہ جہنم میں جائے گا. مجھے اس چیز کی فکر لاحق ہے کاش اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوتا تو یہ جہنم میں نہ جاتا, جنت میں جاتا, یہ جنت میں جاتا. ہمیں اس چیز کی ہے. اب دیکھیں نا کیا آج تک ہم نے ایک دوسرے کی کبھی اتنی پرواہ کی ہے؟ کیا آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ذمہ کام چھوڑ کے گئے. وہ کام کیا ہے؟ وہ دین کا کام ہے. وہ ایک دوسرے کو ہم نے وہ ایک دوسرے کو دینا, شیئر کرنا. آگے وہ آگے اس کو شیئر کرے گا. دیکھیں نا دنیا کی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی بھی چیز ہے, آپ دیکھ لینا اس کو ملین میں وہ شیئر ہو جاتی ہے. کیا کہ اس میں ہم انٹرسٹ رکھتے ہیں, اس میں ہم دیکھو پیسے کی بات آ جائے, یہ چینلوں کی یوٹیوب چینلوں کی بات آتی ہے یا پیجوں کی بات آتی ہے, ہم کتنا اس کے لیے محنت اسٹرگل کرتے ہیں. یار میرے پیج کو فالو کرو, اس کو لائک کرو, کمنٹ کرو, یہ کرو وہ کرو, صرف کس لیے کہ بس رننگ آ جائے, ٹھیک ہے, یوٹیوب سے پیسے وغیرہ. یعنی کہ ہمارا ایک مقصد زندگی حیات ایک پیسہ بن گیا. ہم نے صرف یہ سوچ رکھا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا, جس کا اچھا کاروبار ہوگا, اچھا گھر ہوگا, اچھی بیوی بچے ہوں گے, وہ کامیاب انسان ہے. اگر اسی پر کامیابی کا دار و مدار ہوتا تو آج آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے کافر وہ سارے کامیاب ہیں, اگر اسی پر دار و مدار ہے. مگر حالانکہ یہ چیز دار و مدار نہیں ہے کامیابی کا. کامیابی کا دار و مدار ایمان ہے, ایمان. حضرات صحابہ کرام بڑے سرمایہ دار نہیں تھے, بڑے تاجر نہیں تھے, عطا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک معمولی سا کام ان کا تھا, معمولی سا کام. اور جب ان سے پوچھتے تھے کہ اپنے کاروبار میں کیوں نہیں بڑھاتے, تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کاروبار پر جتنی ہم محنت کریں اپنی ایمان پر کیوں نہ محنت کریں, ہم اپنی ایمان کو کیوں نہ بڑھائیں. ہم اپنی ایمان پر آج اگر دیکھا جائے نا, مجھ سمیت, میں آپ کی بات نہیں کرتا, میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں. ہماری ساری کی ساری جو کوشش ہوتی ہے نا دنیا میں, ہماری کوشش یہ ہے کہ یار ہمارا یہ سیٹ اپ جو چھوٹا لگا ہوا نا یہ کاروبار کا, اگر ہمارا روزانہ 1000 یا 500 نکلتا ہے, ہم کس طرح کریں کہ یہ 2000 پہ چلے جائے. اگر وہ 2000 پہ آ جاتا ہے تو وہ 3000 پہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی کہ مسلمان کی مثال ایسے ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلمان اتنا لالچی ہے, اتنا لالچی ہے, اگر اللہ رب العزت اس کو سونے کی 5 فیکٹریاں دے دے یا سونے کے 5 کان عطا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو, تو یہ مسلمان چھٹے کی پھر آرزو کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چھٹے کی پھر آرزو کرے گا. صحابہ کرام بھی مسلمان تھے, صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور ان کے دور میں بھی کاروبار, گھر وغیرہ سب کچھ تھے. اس وقت بھی لوگوں نے اچھے اچھے گھر بنائے ہوئے تھے. مگر صحابہ کرام ہر وقت جو کوشش ان کی تھی وہ دین کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہم کس طرح اس دین میں آگے نکلے, ہم آگے نکلے. یقین مانے اتنے صحابہ کرام دین کے بارے میں لالچی تھے جتنے ہم دنیا کے بارے میں لالچی تھے نا, اس سے بڑھ کر صحابہ کرام دین کے بارے میں لالچی تھے. اگر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مالدار لوگ ہیں, مالدار لوگ, ہمیں رشک آتا ہے کہ یہ صحابہ کرام میں سے کچھ غریب تھے, کچھ مالدار تھے. یہ جو مالدار لوگ ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ بھی کرتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں. یا رسول اللہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا, ہم بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے. کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا, ہم صدقہ کرتے. اسی پر یہاں پر رک جو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. کئی لوگ آپ کو ملیں گے بڑے بڑے امیر ہوں گے, بڑے بڑے امیر ہوں گے, مگر ان کے جو دل ہے نا, دل وہ مرغی سے بھی کم چھوٹے دل ان کے سینوں کے اندر. یار دولت نہ مانگا کرو, دولت سے پہلے دل مانگا کرو. اللہ جی دولت بعد میں دینا, سب سے پہلے اتنا بڑا دل عطا فرما. یقین مانے جیب سے پیسہ نکالنا نا, پیسہ نکالنا کسی کو دینا, یہ دل اور جگرے کا کام ہے, جگرے کا کام ہے. یہ ایسا ویسا نہیں کوئی نکال دیتا ہے. اب دیکھیں نا اللہ سے مانگتے ہیں اللہ جی ہمیں کروڑ عطا فرما, لاکھ عطا فرما, ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں بے حساب عطا فرما, مانگتے دو آپ. اور اگر کوئی فقیر آ جائے تو ہم ہزاروں میں ٹھیپے ڈھونڈتے ہیں, ہزاروں میں نا جیب میں ہم ہاتھ ڈالیں گے, چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہے, ہم سب سے پہلے ہاتھ ڈال کے ہم ٹھیپا ڈھونڈیں گے کہ 5 روپے کا ٹھیپا نکلا ہے, ہم اس کو دے دیں بس. یقین مانے مگر صحابہ کرام جو تھے کیا کہنے ان کے, یقین مانے مانگنے کے لیے آئے, مانگنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تربیت یافتہ لوگ تھے کہ جو کچھ تھا سب کچھ لٹا دیا. ایک چھوٹی سی بچی تھی, چھوٹی سی بچی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا تحفے میں کچھ کھجوریں تھی, کچھ کھجوریں. تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک محبت تھی, محبت تھی. اب وہ کھجوریں بچی نا اللہ کے نبی کے پاس پیش کی, یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے میں نے کتنے دنوں سے رکھی ہوئی ہے اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اللہ کے نبی کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں. چھوٹی سی بچی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ انداز دیکھا تو اللہ کے نبی نے اس کو پیار کیا اور اس کی کھجور
اللہ کے نبی نے خود نوش فرمائی، کھایا اس کو. جب کھایا نا تو بچی بڑی خوش ہوئی ہے اس پر کہ میرا جو نا وہ جو کچھ میں لائی وہ اللہ کے نبی نے اس کو کھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ایک مٹھ بھر کے سونا دو اور ایک چاندی دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو نا یہ جھولی یہ سونے اور چاندی سے بھر دی تھی، سونے چاندی سے. اب وہ بچی اس کو دیکھ کے خوش ہوگی. اب وہ دو چیزوں پر خوش ہوگی کہ ایک تو اللہ کے نبی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اور ایک اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے مجھے سونا بھی ملا، چاندی بھی ملا. یہاں پر حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر دین کا کام کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے، رسول اللہ کو خوش کریں گے، تو یقین مانو آپ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے. اب دیکھو 2 کھجوریں اور اس کے بدلے میں سونا، اس کے بدلے میں چاندی دینا، یہ اللہ کے نبی کا، ٹھیک ہے. یہ دو کھجوروں کی کیا ویلیو تھی اور اس سونے چاندی کی کیا ویلیو تھی؟ مگر دونوں کی اس وقت ویلیو تھی کیونکہ وہ چاندی اللہ کے نبی نے دی ہے اور وہ کھجور اللہ کے نبی نے کھایا. دونوں افضل چیزیں تھیں. بتایا یہ گیا کہ جب آپ دین کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب عطا کرتے ہیں، بے حساب عطا کرتے ہیں. اب دیکھیں نوجوان آپ جتنے بھی ہیں نا، نوجوان ہیں، سارے نوجوان ہیں. یقین مانیں اگر ہم صرف یہ کوشش کر لیں کہ یار کچھ بھی ہو جائے ہم روزانہ اپنے اوپر لازم اور فرض یہ چیز کر لیں کہ بھائی جو بھی آدمی جو بھی بھائی اگر میں کاروبار میں یا مجھے دوست ساتھی وغیرہ ملتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں نوجوان ہیں آپ کے کئی دوست ہیں، ایک لڑکا اس کے 10 15 20 دوست ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے نا. اب دیکھو جیسے یہاں پہ بیٹھے میں سارے ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، اچھی بات ہے، ان کا بڑا اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اتفاق نصیب فرمائے، بہت اچھی بات ہے. ورنہ آج کل تو یاریاں بھی جو نا وہ لالچ کی یاریاں ہوا کرتی ہیں. اگر یہاں پر ہمیں کچھ کھانے کے لیے ملے گا تو ہم آئیں گے، نہیں ملے گا نا تو ہم وہ بیٹھے گی چھوڑ دیں گے بیٹھنا اس میں. بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کے یار ان کو مخلص مل جاتے ہیں. بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو یار مخلص مل جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ دنیا میں بد نصیب وہ ہے کہ جس کو یار لالچی مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے خود مخلص ہونا پڑتا ہے. اگر یار مخلص چاہتے ہو نا تو دل اگر آپ کا جتنا مخلص ہوگا اتنا ہی آپ کو مخلص یار ملے گا. اور اگر آپ اس تاڑ میں ہو نا، اس تاڑ میں کہ یار میں اس آدمی سے اس لیے یاری لگا رہا ہوں کہ یار اس کے پاس کچھ ہے مجھے مل جائے گا، تو یقین مانے ایٹومیٹکلی جیسے آپ کی نیت ہے ویسے اللہ تعالیٰ اس کی نیت بھی کر دے گا. تو بھائی یہ جو ہم سارے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم اپنے اوپر ایک چیز لازم اور ضروری کر لیں کہ ہم جس مجلس میں بیٹھیں ہم نبی کی سنتوں کو عام کریں. ہم جس مجلس میں بیٹھے ہم دین کی بات کریں، ہم قرآن کی بات کریں، ہم فضول باتوں میں وقت قدر نہ ضائع کریں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مجلس میں بیٹھے آپ نے امت کی بات کی ہے. چاہے وہ موت کا وقت ہو، اللہ کے نبی نے اس وقت بھی جو نا وہ امت کو یاد کیا. چاہے وہ معراج کا وقت ہو اس وقت بھی یاد کیا. چاہے وہ مکہ ہو چاہے وہ مدینہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اس امت کو یاد کیا. جو امت آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جو امت آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے راحت پہنچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھا کرو. مگر امت کہتی نہیں آپ کو تو ہم راحت نہیں پہنچا سکتے، ہم تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں نماز پڑھنا نبی کو خوش کرنا، نماز پڑھنا اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا. مگر یہ ٹھنڈک کب پہنچے گی؟ یہ ایسے پہنچے گی کہ آپ نماز پڑھیں، آپ اللہ کے نبی کی بات آگے تک دوسرے بندے تک شیئر کریں، اس کو پہنچائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اس امت کے لیے کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری امت ہے نا یہ میری اولاد کے بنسبت ہے، یعنی کہ جیسی میری اولاد ہے نا، اللہ کے نبی نے ہمیں اپنا اولاد کہا اور یہ کہا کہ میں آپ کا والد ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر بچوں کا قیام کیا ہوتا ہے کہ اپنے والد کے پیغام کو کیا کرنا ہے، آگے شیئر کرنا ہے. تو بس مختصر سی گزارش آپ سے یہ تھی کہ آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ جس جگہ ہم جس محفل میں ہم بیٹھے نا تو ضرور ہم اپنے اللہ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور کریں گے. اب دیکھیں نا ایک قادیانی، آپ کو پتہ نا، جانتے ہیں نا، واقف ہے نا قادیانی فرقے سے، سب کو پتہ ہے، بلکہ فرقہ نہیں فتنہ، ٹھیک ہے، اس فتنے سے آپ سب واقف ہے. یقین مانے جس جگہ بیٹھے یقین مانے اپنے مسلک کی بات ضرور کرتے ہیں، اور کرتے نہیں ہے بلکہ منواتے ہیں. اگر ایک آدمی کے پیچھے پڑ جائے نا، ایک آدمی کے پیچھے پڑ جائے تو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کو قادیانی نہ بنا لے. یقین مانے چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ فیکٹری ہو، چاہے کہیں بھی ہو، یہ لوگ جس جگہ بیٹھیں گے نا آپ کے ساتھ یاری لگائیں گے نا کچھ دنوں کے لیے، اس کے بعد آپ کو اپنے مسلک پر، اپنے منہج پر اور اپنے طریقے پر آپ کو لائیں گے. حتیٰ کہ یقین مانے اب دیکھیں جھوٹے دین کے لیے وہ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جیب سے پیسے لگانے کے لیے تیار ہے، مگر ہم سچی دین کے لیے محنت نہیں کرتے.
ہم کہتے ہیں پیسہ نہ لگاؤ، کوئی بات نہیں، اگر آپ کا پیسہ لگانے کو دل ہی نہ کرتا، کم سے کم اس زبان کی انرجی کو تھوڑا سا آپ یوز کریں، استعمال کریں. یقین مانے آپ تھوڑا سا اس دین کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں گے نا، تو کل قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور سے کہہ دیں گے کہ وہ میرا امتی ہے، اس نے پریشان نہیں ہونا. امتی کو کہہ دیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، پریشان نہیں ہونا. اللہ سے کہیں گے اللہ جس پہ رحمت کرے. اور رحمت کیا ہوگی کہ نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. اور جس خوش نصیب آدمی کے ہاتھ میں دائیں نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے نا، تو پھر وہ آدمی جہنم سے بھی نکلے گا، وہ جنتی ہوگا. اور جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے نا اس کا نامہ مال، تو سمجھو کہ اس آدمی کا جو نا وہ اس وقت برا وقت آنے جا رہا ہے، یعنی کہ اس کے بعد کیا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس آدمی کو. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو حوض کوثر پلائیں گے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے آپ کی ذات کیا تحفظ کیا اور اس بات کو آگے پہنچایا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر میری ایک بات، ایک آیت، ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت آپ کے پاس پہنچی، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ اگلی امتی پر یہ بات فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ یہ بات اگلے تک ضرور پہنچائے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک میسج چھوڑ دیجیے کہ جو بھی آپ دین کی بات سنیں نا تو وہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں. بس انشاءاللہ کریں گے نا یہ بات. جو بھی آپ دین کی بات سنیں، گھر ہو، باہر ہو، بچے ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، جتنا بھی آپ نے دوسروں تک ضرور یہ بتانا ہے. اس لیے بتانا ہے کہ اپنا فرض سمجھ کر کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. وہ لوگ عمل کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، اس سے اگلا عمل کرے گا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. آپ کے کہنے پر ایک آدمی مسلمان ہوا یا ایک آدمی رائے راست پر آیا نا، اب وہ قیامت تک یا جب تک وہ زندہ ہے وہ آدمی اگر وہ دین کا کام کرتا گیا نا، اس کے ہاتھوں سے آگے لاکھوں لوگ جو نا رائے ہدایت پہ آگے آپ کی وجہ سے، تو وہ لاکھوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ آپ کو ملنا ہے. ہمارا دین یہ اتنا بڑا بہترین ہمارا دین ہے کہ ثواب میں کمی نہیں ہے. اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے لوگ کیا ہوں گے، ترس رہے ہوں گے، کاش میرا باپ دے دے، میری بیٹی دے دے. بڑے مان کے ساتھ لوگ اپنے باپ کے ساتھ جائیں گے، باپ منہ پھیر لے گا کہ تو میرا بیٹے نہیں. بیوی کہہ دے گی تو میرا خامند ہی نہیں ہے، اور خامند کہہ دے گا تو میری بیوی نہیں ہے. ایک نیکی کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے وقت ہے، جب یہ سانس بند ہوگی ہے اس کے بعد نیکی کوئی قابل قبول ہے. بسم اللہ الہ العالمین گنہگار ہے، خطا کار ہے، الہ العالمین سیاہ کار ہے. الہ العالمین دین کے خلاف چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں. الہ العالمین ہمیں معاف فرما. الہ العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین جتنے بھی یہاں پر میرے بھائی، میرے دوست، نوجوان جنہوں نے دین کی بات سنی، اللہ مجھ سمیت سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانی دور فرما. جتنے بھی غمگین ہے اللہ سب کے غم دور فرما. الہ العالمین کوئی قرض کے حوالے سے، مرض کے حوالے سے، پریشانی کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی اللہ سب کی پریشانی دور فرما، سب کے قرض دور فرما، سب کے مرض دور فرما. الہ العالمین گھروں میں اگر بے اتفاقیاں ہے اللہ اتفاق نصیب فرما. گھروں میں اگر لڑائیاں چل رہی ہے اللہ محبت نصیب فرما. ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. بہن بھائیوں میں یا اللہ آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما. الہ العالمین جتنے یہاں پر میرے بھائی، میرے دوست بیٹھے اللہ مجھ سمیت ہم سب کو یا اللہ بار بار یا اللہ حج بیت اللہ کی مقبول زیارت نصیب، حاضری نصیب فرما. الہ العالمین ان سب کے ماں باپ کو یا اللہ خوش فرما. ان سب کے ماں باپ کو یا اللہ ان بچوں کا اپنے ماں باپ کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین الہ العالمین جس طرح یہاں پر ہم آپ کی دین کی بات سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ہمیں جنت میں بھی اس طرح کا عطا فرما. جنت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی ہمیں نصیب فرما. حضرات صحابہ کرام کی ہمسائیگی نصیب فرما. الہ العالمین جس طرح یہ نوجوان آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، الہ العالمین اسی طرح ان کے ساتھ اتفاق و اتحاد والا معاملہ کرنا. الہ العالمین اسی طرح ان کو جوڑے رکھنا دین کے کام کے لیے. الہ العالمین سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین جو مر چکے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما، جو زندہ ہے سب کو ہدایت عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین جتنے ہمارے سازہ کرام دنیا فانی سے جا چکے ہیں یا اللہ ہمارے رشتہ دار جا چکے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما. اور جو یا اللہ بے اولاد ہے سب کو اولاد صالح عطا فرما. جو کوارے ہیں اللہ سب کی بر وقت اچھے نیک اور اچھی جگہ پہ رشتے عطا فرما. الہ العالمین اس دور میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ انسان کوارا رہے. کوارا پن بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. جب تک انسان کوارا رہتا ہے تب تک اس پر شیطان کے حملے ہر طرف سے چلتے رہتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک ایک انسان کا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، تب تک اس کا ایمان نامکمل ہے.
اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین جتنے بھی یہاں پر کنوارے بیٹھے ہیں اللہ سب کو بر وقت اچھے خوبصورت یا اللہ رشتے عطا فرما، جلد از جلد یا اللہ ان کے اسباب مہیا فرما، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو آپس میں اللہ میاں بیوی کو پیار محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن کی اولاد ہے ان اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور میرے بھائی کے لیے دعا کرے، ان کی پہلی بچی بھی فوت ہو گئی تھی، دوسری بچی بھی فوت ہوگی، الہ العالمین اس بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ الہ العالمین آپ نے وہ بچی لے لی، ہم اس پہ خوش ہیں، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کا فیصلہ وہ ہمیں قبول ہے۔ الہ العالمین اس کے بدلے میں نیک و صالح اولاد عطا فرما، اور بھی جو ہے یا اللہ سب کو اولاد عطا فرما، آمین برحمتک۔